عزیزان گرامی، تعظیم اور ہے۔ اب آپ قرآن مجید کی آیہ کریمہ پر ذرا غور فرمائیں۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کے اندر والدین کے احترام پہ جب اللہ نے ہماری رہنمائی کی تو ارشاد ہوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ ذہن عالی میں رہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک عبادت قرار نہ دو، کسی اور کی عبادت اپنے رب کے ساتھ انجام نہ دو۔ کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا، کسی اور کا سجدہ نہیں ہوگا۔ ارشاد ہو رہا ہے تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا۔ حسن سلوک کا طریقہ بھی اللہ بتا رہا ہے، ڈھنگ بھی اللہ عطا کر رہا ہے۔ اگر اللہ نے یہاں آیت کو مکمل کر دیا ہوتا تو شاید تشریحیں، تفسیریں، تفصیلات ہر شخص اپنی کر رہا ہوتا کہ ایسا کرو گے تو یہ احسان اور حسن سلوک کہلائے گا، اور ایسا کرو گے تو یہ شرک کہلائے گا۔ لیکن اللہ نے طریقہ بھی بتا دیا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگیوں میں بوڑھے ہو جائیں تو اب آداب بتا رہا ہے اللہ، احسان کا طریقہ بتا رہا ہے، حسن سلوک کا طریقہ عطا کر رہا ہے۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگیوں میں بوڑھے ہو جائیں فلا تقل لہما اف، خبردار اپنے ان بوڑھے ماں باپ کو اف بھی مت کہنا۔ نوجوان ذرا گرہ سے باندھ کر جائیں آج کے پیغام کو، جن کے والدین بقید حیات ہیں ان کو اپنے رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ایک لمحے میں انسان کی توفیقات سلب ہو جاتی ہیں، اور ایک لمحے کی تعظیم کرنے سے انسان کو عظمت نصیب ہو جاتی ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جو فوری اثر کرتے ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ فوری اثر کرنے کو میں اگر یوں بھی کہہ دوں کہ ایک اثر ہوتا ہے اثر وضعی، ایک اثر ہوتا ہے اثر شرعی۔ ہمارے یہاں کے مدرسے کی زبان میں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں دیکھنے کے بعد ایک اثر لے رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ کر ایک اثر لے رہے ہیں۔ یہ پنکھا چل رہا ہے، ایک اثر ہو رہا ہے مجھے، یہ روشنیاں ایک اثر ہو رہا ہے، ہر چیز کا ایک اثر ہے جی۔ اثر اور مؤثر کا نظام اس پوری کائنات کے اوپر حاکم ہے۔ غور فرمائیں گے یہاں فقہی باب کے اندر اثر کی دو تقسیمیں ہیں، دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے اثر۔ ایک اثر شرعی کہلاتا ہے، فلاں کام کروں گا حرام ہے، فلاں کام کروں گا واجب ہے، فلاں کام کروں گا مکروہ ہے، مستحب ہے، مباح ہے۔ یہ شرعی اثرات ہیں۔ انہوں نے واجب نماز پڑھی ہے، دوبارہ نماز پڑھی کا یہ مستحب پڑھی ہے، یہ ایک واجب ہے اور ایک مستحب ہے، یہ اثر شرعی ہے۔ لیکن ایک اثر اور ہوتا ہے اور وہ ہے اثر وضعی، اور اثر وضعی جسے علت و معلول کا اثر کہا جاتا ہے۔ علت و معلول کا اثر کہا جاتا ہے۔ آگ روشن ہوئی، خود بخود اس سے حرارت آئے گی، یہ اثر وضعی ہے۔ میں نہ بھی چاہوں اور چاہوں تب بھی دونوں صورتوں میں مجھے آگ سے حرارت ملے گی، یہ اثر وضعی ہے۔ پانی سمجھ کر اگر کوئی غیر مشروب پی لیا جائے، توجہ چاہوں گا، پانی سمجھ کر اگر کوئی غیر مشروب پی لیا جائے تو پانی سمجھ کر پینے کی بنیاد پر تو گناہ نہیں ہوگا، مگر کیا نشہ بھی نہیں چڑھے گا؟ نشہ تو چڑھے گا۔ وہ جو نشہ چڑھ رہا ہے وہ اثر وضعی ہے، اور وہ جو عذاب نہیں ہوگا وہ اثر شرعی ہے۔ اسی طرح توجہ چاہوں گا، اسی طرح ہمارے کچھ اعمال، کسی یتیم کو مسکرا کے دیکھ لینے کا ایک اثر وضعی ہے، کسی مظلوم کی حمایت میں آواز بلند کر دینے کا ایک اثر وضعی ہے۔ ہم ابھی تو بات ہی نہیں کر رہے کہ اثر شرعی اس کا کیا ہے۔ تم اگر انسان بھی ہو تو کسی مظلوم سے ذرا پیار سے تو بات کر لو، تمہاری زندگیوں میں اثر بڑھتا چلا جائے گا، تبدیلیاں آتی چلی جائیں گی۔ یہی کچھ کیفیات والدین کے ادب اور احترام کے حوالے سے ہیں۔ جب والدین کا آپ ادب کرتے ہیں، میں اپنے کمسن ساتھیوں سے اور ان جوانوں سے جن کے والدین بظاہر موجود ہیں، آپ کا مسکرا کے دیکھنا، بھئی چند ہی چیزیں تو ہیں جنہیں دیکھنا عبادت ہے۔
بھائی خانہ کعبہ جائیں گے تو دیکھیں گے تو عبادت ہوگی، قرآن کو جزدان سے نکالیں گے اور دیکھیں گے تو عبادت ہوگی، مولا کائنات کا چہرہ دیکھیں گے تو عبادت ہوگی۔ بھائی تمہارے گھر میں تمہارے والدین بھی تو موجود ہیں، ان کے چہرے کو دیکھنا بھی ایسا ہی عبادت ہے جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس کے اپنے اثرات ہیں میری اور آپ کی زندگیوں پر، اس کے اپنے نتیجے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ آداب بتا رہا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ بڑھاپے کو اللہ نے یاد کیا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ایک یا دونوں اگر تمہاری زندگیوں میں بوڑھے ہو جائیں، کیا مطلب ہے کہ جوانی میں ان کا احترام نہیں کرنا، یعنی چھوٹے ہوں بچے، اولاد کم سن ہو اور ماں باپ جوان ہو تو کیا ان کا احترام نہیں کرنا؟ شاید میں اس مرحلے بیان کے اوپر زیادہ رکنے سے گریز کرتے ہوئے ایک جملہ بس کہہ دیتا ہوں کہ یہ جوان ماں باپ تو اپنا احترام کروانا خوب جانتے ہیں، اصل مسئلہ ہی بڑھاپے کا ہے۔ جب ان کے قوا کمزور ہو جاتے ہیں، جب ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، جب ان کے پیروں میں دم نہیں رہتا، جب انہیں دوا دینے کے لیے کوئی ہو، جب انہیں کھانا دینے کے لیے کوئی ہو، جب انہیں کوئی اٹھانے بٹھانے کے لیے ہو، تب یہ حساس ہو جاتے ہیں، بہت معمولی باتوں کو بھی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ لہذا اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگیوں میں بوڑھے ہو جائیں تو خبردار فلا تقل لهما اف، انہیں اف تک نہ کہو۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات دیا کریں۔ ایک یا دونوں اگر بوڑھے ہو جائیں فلا تقل لهما اف، اف بھی مت کہو انہیں، اف۔ میرے معصوم فرماتے ہیں کہ اگر الف اور فے سے بڑا کوئی، الف اور فے سے چھوٹا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اسے استعمال کرتا۔ انہیں اف بھی مت کہو۔ تقل لہما، دونوں کو، ایسا نہیں کہ ابا کو نہیں کہو اور اماں کو کہہ دو، دونوں کو، اس لیے کہ ابا کو کہنا پھر تھوڑا سا مشکل ہے، اماں کو کہنا پھر تھوڑا آسان ہے، وہاں دونوں کو کہا جا رہا ہے، خبردار دونوں کو اف مت کہو۔ ولا تنہرہما، جھڑک کر بات مت کرو، یہ تمہارے دوست ہیں، یہ تمہارے آفس میں ساتھ کام کرتے ہیں، یہ تمہارے اسکول میں ساتھ پڑھتے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہو، تمہارا لہجہ کیسا ہے؟ مجھے معاف کریں گے، سیاستدان تشریف فرما ہے، صاحبان اقتدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے گورنر سے بات کرنے کا طریقہ نہیں بتایا، وزیر اعلیٰ سے بولنے کے آداب نہیں بتائے، صدر مملکت سے بولنے کے سلیقے نہیں بتائے، وزیر اعظم سے کیسے بولو گے یہ نہیں بتایا، مگر والدین سے کیسے بولو گے اللہ نے بتایا ہے۔ کیسے بولنا ہے بھائی ماں باپ سے؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑک کر بات نہیں کرو۔ اچھا اگر آپ خفا نہ ہو تو ایک جملہ کہوں، اگر اللہ نے حکمرانوں سے بولنے کا طریقہ بتایا بھی ہے تو اکڑ کے بولنے کا بتایا ہے، دب کے بولنے کا نہیں بتایا۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، سن لیجئے ذرا آداب والدین اور آداب اور تہذیب خانوادہ۔ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بہترین، دھیمے، پیارے، کریمانہ لہجے میں ان سے بات کرو، الفاظ کا استعمال، الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے۔ وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، میں نے اس آیے کے حصے کے لیے آپ کو اتنی زحمت دی ہے جس کو میں آپ کو کہنا چاہتا تھا۔ ارشاد ہو رہا ہے وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب والدین کے سامنے حاضری دو تو اپنے شانوں کو ایسے جھکاؤ جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے، گردن جھکاؤ، شانے جھکاؤ، ادب سے کھڑے ہو، اکڑ کر بات نہیں کرو۔ حلیہ اللہ عطا کر رہا ہے ہمیں، کیسے کھڑے ہونا ہے بھائی؟ جب شانے جھکیں گے تو گردن بھی تو جھکے گی، اور جب گردن جھکے گی تو توحید ناشناس، توحید پرستوں کو عبادت لگے گی، اس لیے اللہ نے یہ بتا دیا کہ گردن جھکاؤ۔ اب یہ جھکنے والا بتائے گا کہ اس کی نیت کیا ہے۔
یہ گردن جھکانے والا بتائے نا کہ یہ کیا سوچ کر گردن جھکا رہا ہے. اتنے بڑی تعداد میں مومنین تشریف فرمائے, سب کے والدین یا زندہ ہیں یا زندہ تھے اور موجود تھے, اور انہوں نے اکثر نے دیکھا جب بھی کبھی آپ نے اپنے والدین کے سامنے گردن جھکائی تو کبھی ذہن میں لاکھوں مرتبہ میں ایک دفعہ بھی آیا کہ آپ انہیں اللہ سمجھتے ہیں؟ کسی کے ذہن میں ایسا نہیں آیا. اللہ کا حکم ہے, آداب و تہذیب کا حصہ ہے. ہم اگر کسی کے آگے گردن جھکا رہے ہیں تو ہم اسے اللہ سمجھ کے گردن نہیں جھکا رہے. یہ تو میں بتاؤں گا کہ میری نیت کیا ہے. عزیزان گرامی, جب غیر معصوم ماں باپ کے سامنے گردن جھکانا عین توحید ہے, حکم الہی ہے, قرآن کی تعلیم ہے, تو جو امت کا باپ ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں, جو امت کی ماں ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. ان کے آگے جھکنے والا مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اپنے شانوں کو ان کے سامنے ایسے جھکاؤ جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور جب ان کے آداب اور ان کی تعظیم کر چکو تو پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ تم حق ادا نہیں کر سکتے تو مجھ سے کہو یا اللہ ان دونوں پہ رحم کر جیسے بچپنے میں ان دونوں نے میرے اوپر رحم کیا. میں اور آپ اس وقت تک والدین کے ادب اور احترام میں بہتری نہیں لا سکتے جب تک میں اور آپ اپنے بچپن کو یاد نہ کریں. یہ قرآن کا سلیقہ ہے, یہ قرآن کا طریقہ ہے. میں اگر کبھی الجھ رہا ہوں نا کسی بات پر, اس لیے کہ اب میرے جذبات اور میرے احساسات کچھ ہیں اور بوڑھے ماں باپ کے احساسات اور جذبات کچھ اور ہیں, تو اس وقت اللہ نے قانون اور قاعدہ یہ دیا ہے کہ اپنے بچپن کو یاد کرو. جیسے ہی میں اپنے بچپن کو دہراؤں گا یوں ہی میری ذہنی اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی. میرے پیروں میں دم نہیں تھا, میرے پیر اٹھ نہیں پاتے تھے اپنے والدین کی ہمراہی کرنے میں, اس لیے کہ ان کے قدم بڑے تھے, میرے قدم چھوٹے تھے, تو وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جاتے تھے, مجھے گود میں اٹھا لیتے تھے. خبردار, اب یہ حال ان کا ہے, ان کے پیروں میں دم نہیں ہے, یہ تمہارے ساتھ برابر کی رفتار سے نہیں چل سکتے, تو تم انہیں چھوڑ کر جا رہے ہو. بعد میں آ جائیے گا, فلاں پہنچا دے گا آپ کو. قیامت نہیں آ رہی. جہاں جا رہے ہو وہ حج بیت اللہ نہیں ہے, جہاں جا رہے ہو وہاں جہاد کے لیے تمہیں معصوم نے آواز نہیں دی ہے. کون سی جگہ جا رہے ہو جنہیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کچھ اپنے کام کو تاخیر کر دو, کچھ اپنے کام کو مؤخر کر دو, مگر خبردار والدین کو ایسے نہ کہو کہ تمہیں کوئی اور لے آئے گا, آپ کو کوئی اور پہنچا دے گا, مجھے دیر ہو رہی ہے. اپنے بچپن کو یاد کرو. آج اگر بڑھاپے میں تمہاری اہم ترین گفتگو میں آ کر یہ دخالت دیتے ہیں, چاہتے ہیں پہلے ان کی بات سنی جائے, اور تمہیں برا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اہم گفتگو کر رہے ہیں, کوئی سماجی سیاسی کوئی اداراتی گفتگو کر رہے ہیں, تو کیوں برہم ہو رہے ہو؟ تم جب چھوٹے تھے تم بھی یہی کرتے تھے, اور یہ تمام اپنی باتوں کو چھوڑ کر تمہیں جواب دیتے تھے. تم بھی اپنے رویے کو تبدیل کرو, اپنے بچپن کو یاد کرو. قس علی ھذا, جوڑتے چلے جائیے بچپن کی عادتوں کو. وہی عادتیں بڑھاپے میں ہمارے بوڑھے ماں باپ کی ہو جاتی ہیں. مجھ سے دعا کرو, یا اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, ان دونوں پر ایسے رحم کر جیسے ان دونوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا. ان کا احترام, ان کی تعظیم